أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. قل اعوذ برب الفلق کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ Say, I seek refuge in the Lord of daybreak, من شر ما خلق ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، from the evil of that which He created, ومن شر غاسق اذا وقب اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، and from the evil of darkness when it settles, ومن شر النفاثات في العقد اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، and from the evil of the blowers in knots, ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے، and from the evil of an envier when he envies. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کے رب کی۔ فلق، فلق ویسے تو یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، فالق الاصباح، رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے، یا گٹھلی فالق الحب والنوائب، تو وہ جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں تو درخت بنتا ہے۔ اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صرف صبح نہیں ہے، بلکہ جو اگلی صورت میں آ رہا ما خلق، جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے در حقیقت وہ عدم کا پردہ چاک کر کے اس کو وجود بخشا ہے۔ عدم سے، عدم محض سے، کریشن ایکس نیہیلو، بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنانا۔ تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ سے۔ اب آپ غور کیجئے، مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتی، مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ کمی کا، تقصیر کا، نقص کا رہ جائے گا۔ تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا پوٹینشل ایلیمنٹ موجود ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارا دے دے، کسی کو اپنی طرف سے عصمت عطا کر دے، اپنی طرف سے خصوصی پروٹیکشن عطا کر دے، پوٹینشلی خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے اس کے ساتھ شر کے اندر کا پہلو موجود ہوگا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی وہ شر جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیحدہ مستقل وجود رکھنے والی شے نہیں ہے، بلکہ وہ شر جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے۔ جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا، خلق الانسان من عجل، انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ وہ جو اس کا ہے، جو اس کا فطرت والا پہلو ہے، جو روحانی پہلو ہے، وہ تو ہے انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن جو یہ حیوانی پہلو ہے اس کا جو مادی وجود ہے، اس میں تو ضعف بھی ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، تو یہ تمام چیزیں جو ذہن میں رکھیے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سے جو بھی شر کا پہلو ہے میں اس سے اے پروردگار تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، خاص طور پر یہ رات کو ڈھانپ لینے والی جو ہے رات، اندھیرا، یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے، ڈاکہ بھی ہے، اسی میں پھر غول بیابانی جو ہیں، شیاطین جن ہیں، ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں، پھر یہ ساری چیزیں جو ہے اسی کے سلسلے من شر غاسق اذا وقب، سانپ بچھو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور جو عورتیں گانٹھیں باندھ کر پھونکے مارتی ہیں، یہ جو بھی ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے
لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، گویا کہ یہ بھی اس کے اندر بھی کوئی حقیقت ہے، یہ سفلی عملیات بھی ہیں، ان کے بھی اثرات ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے، برحق ہے، اگرچہ کفر ہے، شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے، کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے، لیکن ہمیں روک دیا گیا کہ ان کے چکر میں مت پڑو۔ یہ جو منجمی ہے، نجوم کی حرکت، اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا۔ تو کسی چیز کا ہونا بالفعل یہ اور شے ہے، لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شے ہے۔ تو بالفعل یہ عملیات ہیں جو سے اچھے اعمال ہیں، اور ان کو جو ہے کوئی اچھے اوراد ہیں، اچھے وظائف ہیں، تو ان کے کچھ اثرات جو ہیں اچھے ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جادو کے جو کلمات ہوتے ہیں ان کی بھی تاثیر ہے، اور وہ جو عورتیں جو ہے وہ جادو کرتے ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویذ گنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے، پھر وہ اس میں پھونکے مارتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے میں ان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، جبکہ وہ حسد اپنا استعمال کرے۔ اگر حسد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے، حسد کو بروئے کار لائے وہ، اور وہ انسان کے درپے ہو جائے اس حسد کی وجہ سے اس سے کوئی نقصان پہنچانے کو۔ اور اسی کتاب ہے عین، العین حق، کہ اگر انسان اس حاسدانہ نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور اس دیکھنے کے بھی کچھ برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور سلسلوں میں نہ پڑیں، یہی معوذتین اللہ نے جو محمد رسول اللہ کو تلقین فرمائے، سارا دار و مدار ان پر ہونا چاہیے۔ تعوذ کرتے رہیں، اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے، اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو ٹونا، اور آج بھی نقش سلیمانی کے نام سے بکتے ہیں اس قسم کے جو بھی تعویذات ہوتے ہیں، اور وہ ایک دھندا بنا ہوا ہے۔ تو اس کو لوگوں نے سیکھا، اور وہ لوگ جو ہے آج بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اگر یہ یقین انسان کے دل میں ہو تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور ویسے تو یہ ہے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے کسی وقت آ سکتی ہے، بغیر اس کے کہ کوئی اور آپ کو پہنچائے، اللہ کی طرف سے خود بھی آ سکتی ہے۔ دیوبند میں ایک جلسہ منعقد ہوا، اور وقت کے سارے بڑے بڑے علماء موجود، اشرف علی تھانوی صاحب موجود، شبیر احمد عثمانی صاحب موجود، مولانا حسین احمد مدنی موجود، ہمارے جو پاکستان میں مفتی محمد شفیع صاحب موجود، اور انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں وحدت امت میں، کہ شیخ الہند نے کہا کہ ہم نے تو اپنی 4 سالہ دور اسیری میں جتنا ہی غور کیا ہے، ہمیں اپنے زوال کے 2 اسباب نظر آئے ہیں۔ ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، یہ لفظ ہے اس کے اندر، نوٹ کیجیے۔ حالانکہ علماء نے قرآن کو ترک کیا ہے، لیکن اگر آپ نے کہا نہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، کیا ہے۔ ان کا سارا زور فقہ پر ہے، حدیث پر ہے، زیادہ زور قرآن پر نہیں ہے۔ صحیح بات، کہنے والا کون ہے؟ شیخ الہند۔ ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، اور دوسرا آپس کے اختلافات۔ اور مفتی شفیع صاحب نے اس کے اوپر پھر یہ گرہ لگائی کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہی تھی حقیقت میں ایک ہی ہیں، ہمارے اختلافات بھی اسی لیے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ یہ ہے ایک شعر جو میرے ذہن میں چپک گیا تھا، پھر قرآن سے اللہ نے جو ایک مناسبت دی، ذہنی قلبی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ دوسرا شعر وہ ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ پورے کرہ ارضی جب تک کہ توحید سے جلوگر نہ ہو جائے اور اسلام کا ڈنکا نہ بج جائے، اس وقت تک حضور کا مشن مکمل نہیں۔ حضور حوالے کر کے گئے تھے امت کے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے سوال کیا الا هل بلغت، اور 1.25 لاکھ کے مجمع نے جواب دیا انا نشهد انك قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ ہاں حضور، ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، مسلمانوں کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا، اور گمراہی کے پردے چاک کر دیے۔ 3 دفعہ حضور نے سوال کیا، 3 دفعہ جواب لے کر پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی
اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا اور پھر لوگوں کی طرف اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ اسے میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف۔ کندھوں پر ایک بہت بڑا بھاری بوجھ آ گیا تھا، بہت بڑی امانت تھی قرآن، اس کے پہنچانے پر کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ پاگل کہے گئے، مجنون کہے گئے، شاعر کہے گئے، ساحر کہے گئے، مسحور کہے گئے، کیا نہیں کہا گیا۔ اور پھر جو مارے کھائی ہیں، جو 3 سال کی شیب بنی ہاشم کے اندر اسیری تھی، جس میں کھانے پینے کی چیزیں گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ ہماری جیلوں میں تو آپ کو کھانا تو ملتا ہے، وہاں تو کچھ نہیں تھا۔ پھر طائف کا پتھراؤ یاد کیجئے، پھر مکے سے نکلنا اور 3 دن رات ایک غار میں چھپے رہنا، پھر مدینے کے اندر آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر آ گئی ہے، اس میں 70 اگر کافر مارے گئے تو غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ بھی ہیں۔ 3 رشتے ہیں حضرت حمزہ سے حضور کے، چچا بھتیجا، سب کو بس یہی معلوم ہے، چچا بھتیجا، خالہ زاد بھائی، دودھ شریک بھائی، اور عربوں میں دودھ شریک بھائی حقیقی بھائی کے طور پر ہوتا تھا۔ اور ان کی لاش سامنے آئی ہے کہ ناک کاٹ لی گئی ہے، کان کاٹ لیے گئے ہیں، اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا۔ یہ سارے بوجھ اٹھا کر اگر وہ حق تبلیغ ادا ہو گیا، اے اللہ یہ مان رہے ہیں، تو بھی گواہ ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ ان کو پہنچائیں جو یہاں نہیں ہیں، اور یہ ابد الآباد تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو، اور تمہیں نکالا گیا دنیا والوں کے لیے۔ دنیا کی دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں، اپنی عظمت، اپنا بول بالا، اپنے مفادات، اپنی مصلحتیں، اور تمہیں دنیا والوں کے لیے جینا ہے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے۔ یہ جام ہدایت کون گردش میں لائے گا اگر ساقی نہ ہو؟ ساقی امت مسلم ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ امت بھول گئی، خود ہی نہیں پڑھا، پڑھائیں گے کیا؟ خود ہی نہیں سمجھا، سمجھائیں گے کیا؟ بہرحال وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، اور اس کی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ دنیا میں دوبارہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ آئے گا، اور اب جب آئے گا گلوبل ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا تصادم آنے والا ہے، جسے کہ بائبل کے ماننے والے کہتے ہیں آرمیگیڈون، بہت بڑی جنگ۔ اگر آپ کہیں ڈکشنری میں جا کر دیکھیں گے آرمیگیڈون کے معنی تو لکھا ہوگا A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اور حضور کی احادیث میں الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ، الملحمۃ الکبریٰ، سب سے بڑی جنگ، اور اس میں یا تو ایک طرف ہوگا نیو ورلڈ آرڈر، وہ چاہتا ہے گلوبل ہو جانا، اور یہ حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے۔ عیسائی دنیا اس وقت یہودیوں کے پنجے میں، شکنجے میں ہے۔ 100 سال پہلے دیکھ آیا تھا وہ دیکھنے والا مرد درویش اقبال، 1905 میں گیا تھا انگلستان، جرمنی، 1908 تک رہا تھا۔ وہ دیکھ کر آیا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو ریئیکشن ہوا ہے بعد میں، جو کچھ ہٹلر نے کیا یہودیوں کے ساتھ، کہتے ہیں 60 لاکھ ہمارے مارے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہیں احساس ہو گیا تھا انہوں نے اپنے شکنجے میں ہمیں کس لیا، لہذا اس نے انتقام لیا۔